ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام انزلت علی آیات لم یرا مثلہن قط، آج میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں لم یرا مثلہن قط، میں نے ایسی آیات پہلے نہیں دیکھی گئی، میننگ دیز آیات آر یونیک، ایسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئی، حالانکہ ان سے پہلے بہت سارا قرآن کا پورشن نازل ہو چکا تھا. And who is saying it? رسول اللہ is saying it. یعنی these آیات are very unique. اور پھر فرمایا یہ کون سی آیات ہیں؟ معوذتین الفلق والناس، یعنی یہ دو صورتیں یعنی جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ مانگ رہے ہوتے ہو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. We are going to start new series، اور perhaps ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ کچھ ٹاپکس ہیں میرے ذہن میں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ الحمدللہ یہاں پہ پڑھیں اور کچھ نہ کچھ ان ڈیپتھ میں جا کے الحمدللہ ان ٹاپکس کو ان پیک کریں اور جو ہے اپنے نالج میں اضافہ کریں. اس حوالے سے جو مجھے بہت زیادہ کنوینئنٹ لگا ٹاپک، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ہم سے، وہ یہ کہ جو صورتیں ہیں، چھوٹی صورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اسپیشلی دا 30th جز، جیسے سورہ فلق، ناس وغیرہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے الحمدللہ ہر بندہ پڑھتا بھی ہے، حفظ بھی کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہے کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ جو 30th جز ہے وہ حفظ کروایا جاتا ہے، یا اگر پورا 30th جز نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، رائٹ، یعنی لیٹس سے جیسے سورہ ضحیٰ ہے فار ایگزامپل، سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک. تو انشاءاللہ میں نے کچھ صورتیں سلیکٹ کی ہیں اور ہم انشاءاللہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہی جائیں گے، اینڈ آئی ول اسٹارٹ فرام سورہ فلق اینڈ سورہ الناس، اور پھر ہم جو ہے سورہ اخلاص، سورہ مسد، اور پھر ہم ایک ایک کر کے سورہ لے کے جائیں گے. مقصد کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ صورتیں شاید بندہ اس لیے پڑھتا ہوگا، یا ہمارے ہاں اس لیے بھی پڑھی جاتی ہیں ود دا مائنڈ سیٹ وچ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ مائنڈ سیٹ، کہ جی چونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤں گا جلدی میں فری ہو جاؤں گا اور پھر جو ہے میں اپنے کام کاج میں دوبارہ جو ہے بیزی ہو جاؤں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ صورتیں جب پڑھیں گے، اور ایک اور ڈسکلیمر میں آپ کو دے دوں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ان ڈیپتھ جو ہے ڈائیو ان کریں گے اور ایک ایک لفظ یا ایک ایک آیت پر ہم جو ہے بڑا فوکس کر رہے ہوں گے، ویسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کئی صورتیں ہم بہت تیزی سے آگے چلے جائیں، اور جہاں پہ میں سمجھوں گا کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا رکنا چاہیے، تأمل کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بات ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. اس کو نا آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، when you are planning to travel somewhere، تو آپ نا اپنا ٹریول اکارڈنگلی پلان کر رہے ہوتے ہو کہ اچھا میں نے اگر ایک ہفتے کے لیے کسی جگہ جانا ہے تو آپ اس حوالے سے اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہو. اچھا میرے پاس لیٹس سے اگر ایک ہفتہ ہے، 7 days ہیں، I can take 7 clothes، یعنی ہر دن میں نیا کپڑا پہنوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس فیول کے اتنے پیسے ہونے چاہیے، کھانے پینے کے اتنے پیسے ہونے چاہیے. I mean you prepare yourself accordingly. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ان صورتوں کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے، اور اس بیگ کے اندر یہ صورتیں ہیں، میننگ دیز سوراز ول ہیلپ یو ان کورنگ یور ٹریول، یعنی جو آپ کی جرنی ہے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی، یہ انشاءاللہ ہیلپ کریں گی. بیسیکلی یہ آپ کے لیے زیادہ راہ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کے پاس زیادہ راہ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو کنوینئنس ہوتی ہے، آپ کو ہرڈلز اور ہیسلز کم ہوتی ہیں ان یور جرنی، رائٹ. تو اسی لیے انشاءاللہ اس کو ہم اس مائنڈ سیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہر سننے والے کے لیے زیادہ راہ ہے. اور زیادہ راہ ایسنشل ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا ٹریول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ دھکے کھاتے ہوئے آگے چلے تو جائیں، لیکن اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ٹریول ان دیٹ سینس. تو انشاءاللہ اس مائنڈ سیٹ سے انشاءاللہ اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ جو 2 صورتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ معوذتان ہے،
جس کو آپ سورہ فلق اور سورہ الناس بھی کہتے ہیں. تھوڑی سی گرامر کی بات ہے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ یہاں پہ ویکلی بیسس پہ بیٹھتے ہیں, اوکیجنلی بیٹھتے ہیں, تھوڑی بہت عربک یا جو ہے کچھ الفاظ ہیں جس سے ہم جو ہے فیملیئر اپنے آپ کو کر لیں. دیکھیں عربک میں اٹس این آسم لینگویج بائی دا وے. انگلش میں اور اردو میں یا کسی اور لینگویج میں تو نہیں جانتا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمارے پاس جو صیغے ہوتے ہیں وہ سنگولر ہوتے ہیں اور پلورل ہوتے ہیں, رائٹ. عربک کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, یعنی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو, مؤمن کہتے ہیں بلیور, ایمان والا. اس کا جو پلورل ہے یا تو مؤمنون ہوگا یا مؤمنین ہوگا, ٹھیک ہے, دو سے زیادہ لوگ. عربک میں خاص بات کیا ہے کہ ڈوول کا بھی صیغہ ہوتا ہے. جب آپ نے دو بندوں کو ایڈریس کرنا ہو یا دو چیزیں بتانی ہو تو پھر آپ جیسے معوذتانی میں نے کہا ہے نا, معوذتان, اگر آپ سٹاپ لیتے ہو تو کوئی بھی شخص جب بات کر رہا ہو یا آپ کوئی عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہو اور آپ کو لیٹس سے وربلی آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے, آنی, رائٹ, یو ہیو ٹو فوکس آن دس آنی ساؤنڈ, تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ ڈوول کا صیغہ ہے, دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. آر یو فالوئنگ؟ کنفیوز تو نہیں ہوئے نا آپ؟ اچھا ایک اور ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بہت پیاری حدیث ہے, اٹس ویری بیوٹیفل, جہاں پہ اللہ کے نبی نے نا, اب ہم تھوڑا سا اس کو گرامیٹیکلی تک جو ہمارا سبق ہے اس سے ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اینڈنگ کے ساؤنڈ کیا ہیں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی الی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھیں واٹ اے بیوٹیفل رائم, یعنی ایک ردمک آپ کو جو ہے وہ ذرا نظر آتا ہے کہ دو ایسے الفاظ ہیں کلمتانی, رائٹ, حبیبتانی یعنی بہت محبوب ہیں, یہ دو الفاظ بہت محبوب ہیں, الی الرحمن, رحمان کو. خفیفتان بہت ہلکے ہیں زبان پہ, ثقیلتان بہت بھاری ہیں میزان میں, یعنی قیامت کے دن جو میزان رکھے جائیں گے بہت بھاری ہوں گے. اور وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کے ہم ورچو فضائل پہ تو بعد میں بات کریں گے سم ادر ڈے انشاءاللہ. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ناؤ یو ول نوٹ کہ آنی کی ساؤنڈ بار بار آتی ہے. تو سملرلی معوذتانی, رائٹ, دو صورتیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں بائی دا ول آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے اذن سے. تو یہ جو دو صورتیں ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے. اور یہ بات آپ جان لیں کہ نمبر ون, I want all of us to make notes as much as possible انشاءاللہ, وہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہو جائے گا. ان دو صورتوں میں انسان یا جو ریسائٹر ہے, ریسائٹ کرنے والا ہے, وہ پرٹیکولر چیزوں سے نا جو ہے پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بات بڑھے گی وہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ کن کن چیزوں سے بندہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کی. ایک اور بات, انسان کی نا نیچر میں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ پاورفل بندہ یا ہستی کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہے, یہ اس کی نیچر میں ہے. اور بچپن سے ہی ہم دیکھ لیں, لیٹس سے جب کسی بچے کو ڈر لگتا ہے یا اس کو کوئی مارتا ہے, ایک مثال ہے, تو وہ باہر سے بھاگا بھاگا اپنی والدہ کے پاس آتا ہے, ماں کے پاس آتا ہے, بیکاز دس چائلڈ تھنکس دیٹ مائی مدر کین پروٹیکٹ می. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پہ لیٹس سے اندھیرا ہے اور کبھی کبھار خوف ہوتا ہے کہ کوئی جانور نہ آ جائے, آپ کو جو ہے ہارم نہ پہنچا دے, نقصان نہ پہنچا دے, یا کوئی چور نہ آ جائے آپ کے پاس, آپ کا موبائل ہے, آپ کی رائڈ ہے, آپ کی بائک وغیرہ گاڑی, کوئی چوری نہ کر لے. اور لیٹس سے اگر آپ کو کہیں کھٹکا لگتا بھی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا دور سے نا لائٹ نظر آ رہی ہے, مے بی دیر از سم ون اوور دیئر, میں ان کے پاس جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو, جب میں لوگوں کے درمیان میں آ جاؤں گا نا, دین آئی بی کمفرٹیبل کہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا, رائٹ. جب آپ یعنی بازار میں آ گئے ہو, آپ کو پتا کہ یار لوگ یہاں پہ ہیں, تو الحمدللہ I'll be all right. تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ انسان پروٹیکشن سیکھ کر رہا ہوتا ہے جنرلی بھی. اور یہ بات بھی آپ جان لو, عموماً انسان جو پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اس ہستی سے مانگتا ہے یا اس بندے سے مانگتا ہے یا اس چیز سے مانگتا ہے
جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز، وہ ہستی یا وہ بندہ زیادہ پاورفل ہے اور زیادہ کیپیبل ہے، تبھی آپ اس کی پروٹیکشن میں جا رہے ہو نا. جب آپ کو پتا ہے کہ نہیں، اگر میں اس سے زیادہ پاورفل ہوں، اس نے مجھے کیا پروٹیکٹ کرنا ہے. You get the point. For example, you yourself are physically fit. You are a body builder, for example. اب آپ کوئی ایسے بندے کے پاس نہیں جاؤ گے جو ایز سچ سکینی ہے یا خود جو ہے بڑا بڑا ویک ہے. تو you always find a person or something، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ہستی بھی ہو سکتی ہے جس کی آپ پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ دس پرسن، دس تھنگ، یا یہ جو ہستی ہے یہ مجھے جو ہے پروٹیکٹ کر سکتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کیونکہ I want to clear some point with you. میں چاہتا ہوں کہ ہم سورہ جن نکالیں، سورہ نمبر 72. ایک آیت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 6، سورہ جن آیت نمبر 6، سورہ نمبر 72. میں آیا ریسائٹ کروں گا انشاءاللہ، اینڈ آئی وڈ وانٹ سم آف یو ٹو انشاءاللہ ریسائٹ دی ٹرانسلیشن فار می. آپ ترجمہ انشاءاللہ پڑھیے گا. آر وی آل ٹوگیدر؟ شیئر بھی کر لیں انشاءاللہ، اگر آپ کے جو ساتھ والے بھائی ہیں ان کو لیٹس سے اگر نہیں مل رہا یا ان کے پاس نہیں ہے قرآن ایپ، تو انشاءاللہ آپ ذرا شیئر کر لیں. آیت نمبر 6، یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّهُمْ لَا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. عرب کیا کرتے تھے؟ they used to travel. جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی، آج کل تو کیا ہے کہ جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہو، ہائی وے پہ جاتے ہو، جگہ جگہ میں آپ کو پیٹرول اسٹیشن مل رہا ہے، آپ کو اسٹاپ پوائنٹ مل رہا ہے، وہاں پہ آپ نے لیٹس سے ریفریشمنٹس لینی ہے، اپنا جو ہے ایئر پریشر چیک کروانا ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں آپ کو جو ہے ایمرجنسی نمبرز بھی مل چکے ہیں کہ اچھا کوئی ایمرجنسی ہے تب جو ہے گاڑی آپ تک آ جائے گی. لیکن اس زمانے میں یہ پریولیجز نہیں تھی. جب آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جاتے، اپنا شہر چھوڑ کے جاتے، تو بیابان علاقہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو عرب کیا کرتے تھے؟ لیٹس سے ٹریول کرتے کرتے شام ہو رہی ہے، اب انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، تو وہ ایسی ویلی میں جاتے، وادی میں جاتے، جو کھلی وادی ہوتی یا جو بھی وہاں پہ جگہ ہوتی. تو اس وادی میں انٹر کرنے سے پہلے وہ نا اونچی اونچی آوازیں لگاتے، وہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ ہم اس وادی کے جنات کی پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں. بیکاز دیز عرب دے یوز ٹو تھنک کہ جنات بہت پاورفل ہیں، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ آیت جو ہے ہمیں بتلا رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جنات سے پروٹیکشن سیکھ کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے. اس سے ہوتا کیا تھا؟ اب جنات کو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہنٹ ملی، یا ان کو پتہ چلا، او وی آر سم ون اسپیشل، ہمارے پاس ایکسٹراڈینری طاقتیں ہیں اور ہم جو ہیں یعنی وی آر پاورفل. فزادوہم رہقا، تو وہ اپنی سرکشی میں، غرور میں، تکبر میں اور زیادہ بڑھ گئے. ہاں سی دیز ہیومنز دے آر سیکنگ آر پروٹیکشن. تو بات سمجھ میں یہ آئی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کبھی کبھار کچھ لوگوں کی یا کچھ چیزوں کی جب پروٹیکشن سیکھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ عموماً انسان جب پناہ کسی کی طلب کرتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ زیادہ پاورفل ہے مجھ سے، یہ بندہ کیپیبل ہے، مجھے بچا لے گا. اب آپ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے ذرا اپنے ذہن کو دوڑانے کی کوشش کریں. پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنگ کانگ آ رہا ہے، ڈائناسور آ رہا ہے، گاڈزیلا آ رہا ہے، ایکس وائی زی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ سے پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور پوائنٹ میں تھوڑا سا نا ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ نا بات سمجھ میں آ جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ پناہ اس ہستی کی طلب کرنی چاہیے کہ جس سے زیادہ کوئی اور پاورفل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، اللہ تعالیٰ الملک ہیں، حقیقی بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونر. یعنی یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہوا اللہ کی ہے،
رائٹ. یہ بجلیاں جو کڑکتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں, رائٹ. اللہ اونز ایوری سنگل تھنگ. اب اگر انسان, اب تھوڑا سا ذرا ہمارے انڈو پاک کے بارے میں بات کروں گا تاکہ بات نہ سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی شخص اپنی گاڑی کے نیچے یا گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا لٹکا دے, دھاگا باندھ لے, چاہے وہ تعویذ ادھر ہے, گلے میں ہے یا پیٹ پہ ہے, what is this person doing؟ وہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ یہ مجھے بری نظر سے بچا لیں گی یا میں جادو ٹونے سے بچ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو پہلا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے کہ عموماً انسان جس کی پروٹیکشن سیکھ کرتا ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوتا ہے یا طلب کر رہا ہوتا ہے تو اٹ مینز از دس پرسن ہیز اے بگ پرابلم. اس کے ایمان میں اور اس کی توحید میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ایمان میں اور توحید میں بہت زیادہ کمزوری ہے. اس بندے کو چاہیے ذرا اپنا ایمان ری وزٹ کرے, اپنے توحید کو جو ہے نا ذرا ریسیٹ کرے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. اسلام کی جب آپ بات کرتے ہو, اسلام کی فاؤنڈیشن ہے توحید. آپ لیٹ سے ایک چھوٹا گھر بنا رہے ہو یا آپ نے 100 سٹوری بلڈنگ بنا دی ہے, اگر آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہے تو وہ بلڈنگ جھٹ سے گر جائے گی, یا آپ انتظار کر رہے ہو کہ کب یہ جو ہے بلڈنگ کولیپس کرے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہے؟ تو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے with this مائنڈ سیٹ, ہو سکتا ہے اگنورنس بھی ہو سکتی ہے, یعنی بندے کو پتہ نہیں ہے, اس نے اپنے بڑوں کو دیکھ لیا یا کسی بندے سے سن لیا, اچھا اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو, دیکھو آپ نے برانڈ نیو گاڑی لی ہے, اس کے پیچھے نہ کچھ یہ دھاگا لٹکا دو یا کالا کپڑا لٹکا دو. لوگ کبھی کبھار بچوں کے شوز بھی لٹکا دیتے ہیں. I don't know what does that mean, but people do such acts. ایسے لوگ کرتے ہیں. It means is, اب یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ یہ بندہ اللہ کی پاورز کو لمٹ کر رہا ہے کہ بس یہ دھاگا ہوگا, یہ کالا کپڑا ہوگا, یہ جوتی ہوگی تو میں بچوں گا. I mean you are limiting Allah's powers. تو کیا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے؟ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے, رائٹ. تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم جب سورت پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا دین کہیں پہ بیریئر لگاتا ہے نا, یا جو کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں, دین کلیئرٹی بھی عطا فرماتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ دین آپ کو اندھیرے میں رکھے گا کہ جی خود ہی آپ جو ہے نا جمناسٹکس کرتے رہو, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے رہو کہ کام ٹھیک آپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو انشاءاللہ ابھی ہم جیسے سورت پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آلرائٹ, ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ when someone is seeking Allah's protection, جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا, in addition to that وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ, this might be new thing for some of us, کہ جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس نے صرف پناہ جو ہے اللہ کی پناہ نہیں مانگی بلکہ on top of that اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی. اب ایک اور بات جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ عبادت صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں ہے. عبادت از اے واسٹ سبجیکٹ, یعنی عبادات اور بھی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتیں ان صورتوں میں شامل ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بھی جو ہے ہی ہیز آلریڈی میمورائزڈ اٹ, اس کو حفظ ہیں یہ دو صورتیں. اور کبھی کبھار وہ آیات یا وہ اعمال جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں, ہم شاید ہیبٹ کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پراپر ڈیو رائٹ نہیں دے پاتے جو ان کا ڈیو رائٹ ہوتا ہے. آر یو فالوئنگ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک حدیث سے میں آپ کو مزید بات انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ دو صورتوں کی بات کی, معوذتان, الفلق والناس. ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام, فرماتے ہیں انزلت علی آیات لم یرا مثلہن قط, کہ آج میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں
لم یورا مثلہن قط، میں نے ایسی آیات یا ایسی آیات پہلے نہیں دیکھی گئی. میننگ دیز آیات آر یونیک. ایسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی، ان سے پہلے بہت سارا قرآن کا پورشن نازل ہو چکا تھا. اینڈ ہو از سیئنگ اٹ؟ رسول اللہ از سیئنگ اٹ. یعنی دیز آیات آر ویری یونیک. اور پھر فرمایا یہ کون سی آیات ہیں؟ معوذتین، یعنی یہ دو صورتیں یعنی جن سے آپ پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ مانگ رہے ہوتے ہو. اور ایک اور قاعدہ میں آپ کو ذرا اصولی قاعدہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے دین کا کیا ہے. وہ عمل، بوائز اس کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ، وہ عمل یا وہ اذکار یا وہ سٹیٹمنٹ، کسی سے بھی آپ سمجھ لیں، یعنی کسی بھی ڈائمینشن سے، جو آپ جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو اس عمل کی یا اس ذکر کی یا اس آیت کی یا سورت کی اتنی ہی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ جو تین میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز 3 points، یعنی وہ آیت بھی ہو سکتی ہے، سورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو یا جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو. ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اتنا ہی اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، پونڈر کریں. آپ یعنی اپنی ہیبٹ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سم پیپل آر ہیبیچول when it comes to praying 5 times a day، لوگوں کی عادت بن جاتی ہے الحمدللہ، which is a good thing. اچھی عادت بھی بن جاتی ہے کہ اچھی جی میری ہیبٹ ہے، میری عادت ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس پر ہم مزید جو ہے میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن میں ذرا آپ کو یہ پوائنٹ ذرا سمجھا دوں. اگر میں آپ سے پوچھوں I'll be expecting answers، یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، یا کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی یہ سنت سے ثابت ہے؟ کین یو نیم دم؟ آلرائٹ، یعنی آرام سے تاکہ ذرا ہم سب پیج پہ ہوں، ایک ہی پیج پہ ہوں. نمبر 1 صبح اور شام کے اذکار، یعنی جو مسنون اذکار ہیں، الحمدللہ صبح کے وقت یعنی جو مسنون اذکار ہیں اس میں بھی آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. شام کے جو اذکار ہیں اذکار المساء تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ ایلس؟ اذکار قبل النوم، سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں، سنت سے ثابت ہیں، تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ از دا 4th one؟ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. آن اے سائڈ نوٹ، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ 1 دفعہ. ناؤ امیجن وہ آیات جو آپ ڈیلی بیسس پہ 4 times آپ پڑھ رہے ہو، تو کیا وہ آیات امپورٹنٹ نہیں ہوں گی؟ ان کی سگنیفیکنس زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ سو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ عمل یا وہ ذکر جو آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر زیادہ غور و فکر کریں، رک جائیں. ایک آیت آپ کو روک لے اور آپ جو ہے نا غور و فکر کریں کہ اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے. اینڈ I'll give you some tips انشاءاللہ کہ how can we ponder، کہ ہم غور و فکر اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے ہم جو ہے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر فوکس کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، وی آر لیکنگ فوکس، وی آر ناٹ فوکسڈ، رائٹ. بہت جلدی ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان سوشل میڈیا ہینڈلز کا ہے بائی دا وے. یعنی جو جس کو ہم زومبی اسکرولنگ کہہ لیں یا جو برین راٹ کہہ لیں، ڈفرنٹ جس کو ہم ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. آپ بار بار جب 10 سیکنڈس کی 5 سیکنڈس کی جو ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اٹ ری پروگرامز یور برین. آپ نا ایک چیز پر ٹکتے نہیں ہو، رائٹ. کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز دیکھنا شروع کر دی، آپ کو لگا او یار 5 منٹ کا ویڈیو، نہیں اسکرول اپ. یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر. وی آر لیکنگ فوکس، جس سے نہ ہم پڑھائی صحیح کر پا رہے ہیں، نہ جو دینی نالج ہے اس پہ جو ہے وی نیڈ سم تھنگ کرسپ. بس 1 منٹ میں ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے. نو فار علم یو نیڈ حلم. علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے، رائٹ. تو دیز آر دا پری ریکوزٹس. سو ناؤ ول ڈسکس کہ اس کے جو ہے پری ریکوزٹس کیا ہیں اور کیسے ہم پونڈر کر سکتے ہیں. نمبر 1،
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں, آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچے تو صحیح, جو بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میننگ اس کو تھوڑا سا نا ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ خود تو شاید ویک ہو, اور آپ کا کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی پنگا ہو جائے, ایک مثال ہے, اور آپ اپنے ذرا گروپ میں واپس آ جاتے ہو, ری گروپنگ کر لیتے ہو, اینڈ یو ہیو کپل آف یور فرینڈز, آپ کے نا 10-15 دوست ہیں, آپ کو ایشورٹی ہو جاتی ہے, آپ ذرا سکون کا سانس لیتے ہو کہ الحمدللہ ناؤ نو ون کین ہارم می. یہ تو میں نے بڑی ایک لو لیول کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. وین یو آر سیکنگ Allah's protection, رائٹ, تو یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ کہ میں کس کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوں. آپ اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو بوائز, the more you know about Allah, the more you love him, the more you rely over him. آپ اتنا ریلائی کریں گے, توکل آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک ایکسپیڈیشن میں جا رہے تھے, تو سیسٹا کا ٹائم آ گیا, یعنی آرام کرنے کا ٹائم آ گیا. صحابہ کرام نے ڈفرینٹ جو ہے شیڈز پکڑ لیے. اللہ کے نبی نے بھی ایک ٹری کے شیڈ میں نیچے آ کے اپنی تلوار لٹکا لی اور نیپ لے لیا. وہاں سے نا ایک مشرک جا رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جان کے دشمن تھے, تو اس نے ذرا موقع کا فائدہ اٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی. جیسے ہی اس نے پکڑ لی, رائٹ, ہمارے نبی کی جاگ جو ہے کھل گئی, یعنی ہی woke up. اور اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج کی زبان میں کوئی آپ کا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, اور وہ اسی جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے تو میں اپنے دشمن کو جو ہے نا نقصان پہنچاؤں گا. اب اس کے پاس ویپن ہے, پسٹل ہے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپیرنٹلی بندہ اگر فار ایگزامپل لاجک کو دیکھے گا, بولے گا بس آئی ایم گون, بس یہ ایک ہی جو ہے نا بس 1-2 سیکنڈ میں اس نے جو ہے فائر کرنا ہے, آئی ول بی ڈیڈ. یہ بندہ پوچھتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر میں میں نالائق ہوں, میں تو تھوڑا سا شیور کروں گا, بس ختم, زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس نے ایک وار چلانا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ویپن ود می, میں اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ میں تھوڑا سا ذرا ہلا, اور کئی نریشنز میں آتا ہے اس بندے نے تلوار یہاں تک رکھی ہوئی تھی, یعنی گردن تک تلوار پہنچی ہوئی تھی. رسول اللہ اسمائلڈ, جب اس بندے نے کہا آپ کو کون بچائے گا, رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ بچائے گا. یہ ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں اللہ کے اوپر. سو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, اتنا ہی آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں کرتے, پھر آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو. اور جو بندہ انٹرنلی ویک ہوتا ہے نا, وہ پر ہر بات میں نا ڈر جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایک مصیبت گئی نہیں دوسری مصیبت آ گئی, وائی می دس اینڈ دیٹ. تو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, دا مور یو لو ہم, اور اتنے ہی آپ جو ہے نا آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہو. نمبر 2, آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جب میں اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں, میں صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جو بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چاہے آپ کے لوڈ ونس کیوں نہ ہو, ماں باپ ایکسیپشن ہے, ماں باپ کا رشتہ بڑا یونیک ہوتا ہے, یعنی جب بھی بچہ مانگتا ہے ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں. لیکن آپ کے پکے دوست بھی ہوں نا, فار انسٹنس, جنرل قاعدہ کیا ہے, آپ جب ان سے 1 بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 10 بار مانگیں گے, یار آمین اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, رائٹ. ہو سکتا ہے زبان پہ لے کے نہ آئیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹس دے وڈ تھنک یار یہ تو بہت مانگتا ہے, یہ تو مانگتا رہتا ہے ہمیشہ, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں, وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ ان سے مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں آتی. اللہ کے خزانے there are no limits. وہ ایک حدیث قدسی ہے, وہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, جس میں
کہ اے میرے بندو تم مجھ سے سب کچھ مانگ بھی لو نا جو تمہاری خواہش ہے، میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. رائٹ، سو اللہ ول لو یو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا چوتھا جو فائدہ ہے، آپ نا اس حدیث کو لے کے آئیں، ان احادیث کو لے کے آئیں، جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں، معوذتان کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت عظیم آیات ہیں. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں، یہ 4 ایسپیکٹس میں بھی ریکال تو نہیں کر رہا، انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریکال کر لیں گے تاکہ جو ہے تازہ ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اینڈ سملرلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اعمال جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو نا، آپ نے ان پر نا زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اگر میں بات کو ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں، جو ہمارے پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، توحید الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو اعمال ہیں کرنے والے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 4 اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے جو آپ موسٹ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو؟ نماز کر رہے ہوتے ہو. زکوٰۃ کی بات آ گئی، وہ تو الحمدللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو قمری سال ہے، آپ نے اپنا مال کاؤنٹ کر کے، اگر آپ حسب استطاعت ہو، یو ہیو ٹو پے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. سملرلی حج آپ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کرتے، رائٹ، آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے جو آپ کے اوپر جو لازم کیا گیا ہے، اور وہ بھی جب استطاعت ہو تو، رائٹ، ادروائز نہیں، آپ کے اوپر آپ کو اوور برڈن نہیں کیا جائے گا. رمضان یعنی جو روزے ہیں، آپ کے اوپر جو فرض کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں، آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے. لیکن نماز 5 ڈیلی پریئرس ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے، 5 دفعہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی کبھار بندہ نا الحمدللہ نیک کام کر کر کے اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، رائٹ، بیکاز ہی از ہیونگ اے گڈ ہیبٹ. تو ہو سکتا ہے بہت سارے ورچوز اس کے ذہن سے جو ہے نا وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں، وہ اس ہیبٹ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. اچھا اذان ہو گئی، چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. میں پھر بھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی عادت کا ہونا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں، ایک سائڈ میں وہ ایمان والا ہے یا وہ مومن ہے جو اچھی عادت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ یہ اس کا ایک لیول ہے، اس کا ایک رینک ہے ہمارے دین میں. اور دوسرا بندہ ایسا بندہ ہے جو اس مائنڈ سیٹ سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے نا، اس کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے، یہ تفکر تدبر کرتا ہے، پونڈر کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں جب وضو کرتا ہوں اور جب میں ایک ایک سٹیپ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ میرے جو رینکس ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں، میرے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا میں قرب حاصل کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہوں. اور یہ بندہ یہ جانتا ہے، اس کے ذہن میں نا وہ حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جہاں پہ باقی سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا وہ سبجیکٹ نماز کا سبجیکٹ ہے. اذا صلحت، اس میں اگر وہ پاس ہو گیا یا کامیاب ہو گیا، فقد افلح وانجح. اب تھوڑی بہت عربک انشاءاللہ ہم گراسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افلح فلاح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فلاح پا گیا، وہ افلح وہ فلاح پا گیا، وہ انجح نجات، رائٹ، یو کین ریلیٹ دیز ٹو ورڈز. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں فساد آ گیا، یعنی اگر اس سبجیکٹ میں رہ گیا، فقد خاب وخسر، خسران، خسارہ، خسارے میں رہ جائے گا، باقی سبجیکٹس میں بھی یہ فیل ہو جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، اس کی نماز اور اس کی نماز کیا برابر ہوگی؟ اس کا خشوع اور خضوع، اس کا خشوع و خضوع کیا برابر ہوگا؟ نیور. یہ کچھ شارٹ کٹس ہیں. And I'm telling you brothers, واللہ العظیم, when you sit in certain مجالس، جب آپ کچھ ایسی دینی مجالس میں بیٹھتے ہو، when you come to know what is دین کیا ہے, it really elevates your ایمان. یہی طریقہ ہے نا ایمان بڑھانے کا، اور کیا ہے.
اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی آپ نے جو ہے کچھ اپنے آپ کو ری پروگرام کر لیا اور آپ کا ایمان آج یہاں پہ تھا کل وہاں. نو، یو شوڈ نو کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے. اور ایک اور ایگزامپل سے سمجھایا، واللہ العظیم our دین is so awesome. آپ کو پتہ ہے there are some people who are non-Muslims without pinpointing anyone. ان کے ہاں نہانا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا رواج نہیں ہے. وہ شاید ہفتے ہفتے نہاتے نہیں ہیں. ہاں، all what they do is تھوڑا سا باڈی اسپرے لگا لیا، ڈیوڈرنٹ لگا دی، دس اینڈ دیٹ، اور تھوڑا سا نا پرفیوم لگا دیا، وی آر آل گڈ، چلو جی کام کاج پہ چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں، دیٹس اٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ نہا رہا ہے، ہی از ٹیکنگ بیتھ آن ڈیلی بیسس، تو الحمدللہ ون کین سے کہ یار یہ بندہ الحمدللہ ہائیجینک ہے. آپ صبح اپنے کام کاج پہ نکل رہے ہو یا اپنے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، آپ ذرا نہا کے جاتے ہو، فریش ہو کے جاتے ہو، ٹھیک ہے، یو رائڈ بائک، یا آپ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گرد و غبار ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کرتے کیا ہو کہ اگلے دن دوبارہ آپ نہا کے دوبارہ آپ جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہو. سو وی کین سے دس پرسن از ہائیجینک، یعنی یہ اپنی صحت کا یا اپنی ہائیجین کا خیال کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے کیا ہی زبردست اسلوب اختیار کیے. اینڈ واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو، جب آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں، جب آپ واقعی پونڈر کرتے ہیں نا، ہم اگر اللہ کا یہ شکر ادا کریں نا، اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے محمد کو ہماری طرف بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا انڈیکیشن بھی دی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے محمد کو بھیجا ہے تمہاری طرف صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، او مائی کمپینینز، اگر ایک شخص ہے، اس کا گھر ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے نا، ایک آگے ویلی جا رہی ہے، اسٹریم ہے، اور یہ بندہ ڈیلی بیسس پہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ اس ویلی میں نہاتا ہے، تو کیا اس بندے کے اوپر کوئی گرد و غبار رہ جاتی ہے؟ واٹ از دی آنسر؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندہ ایک دفعہ نہا لے، بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ 5 دفعہ نہا رہا ہے، صحابہ اکرام نے بھی کہا یا رسول اللہ، I mean there will be no dirt left on him، یہ تو بندہ بہت صاف ستھرا رہے گا. اب دیکھیں ہمارے نبی نے کیسے سمجھایا امت کو. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یمحو اللہ بها الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے میل کچیل دور ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ انداز ہے ہمارے نبی کے سمجھانے کا. تو ہم ذرا دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہ اعمال مائی ڈیئر بردرز جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا مور فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں، ڈونٹ میک اٹ جسٹ اے ہیبٹ. الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ، بٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف فارورڈ. ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں. دا مور یو آر کانشیس when it comes to عبادت، اتنے ہی آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی. you will really enjoy. جب آپ اس مومنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہی بات ہے نا کہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ان فی ہذہ الدنیا جنہ، کہتے ہیں کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. آپ کو پتہ یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جن کی زندگی بہت ٹرموئل میں گزری ہے، 7 سے 8 دفعہ جیل میں گئے ہیں، اتنی پرابلمز تھی جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں کر پائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، رائٹ، مجاہد، اسکالر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. منگولز کے اگینسٹ انہوں نے جہاد بھی کیا تھا. وہ کیا فرما رہے ہیں ان فی ہذہ الدنیا، کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ اگلی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اینڈ واللہ العظیم I'm telling you، اس دنیا کی جنت اللہ کی عبادت ہے، اس دنیا کی جنت اللہ کا ذکر ہے، اس دنیا کی جنت اللہ سے محبت ہے، اس دنیا کی جنت اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سو یو ہیو ٹو ریکال اگین اینڈ اگین، اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے آپ یاد کروائیں انشاءاللہ. تو یہاں سے انشاءاللہ جہاں تک ہم نے بات کر لی ہے، نمبر 1 کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو 2 صورتیں ہیں، انشاءاللہ یہ آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی معاملہ نمازوں کا بھی ہے. اور ہم کوئکلی انشاءاللہ ابھی سورہ فلق کی طرف آتے ہیں, اور یعنی زیادہ ڈائیو نہیں کریں گے تفسیر کی طرف انشاءاللہ, کوئکلی انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے تاکہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویسچن, آپ نوٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ 113 ٹائمز جب آپ صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کور ٹو کور فرام سورہ فاتحہ ٹل سورہ ناس, ایٹ لیسٹ 113 ٹائمز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور کون سی صورت میں نہیں پڑھتے؟ سورہ التوبہ, اس میں نہیں پڑھتے, رائٹ. اگر پڑھنے والا یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیتے کہ بسم اللہ فل اسٹاپ اینڈ کنٹینیو ود دا سورہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سمجھ میں آتی نا بات؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے. اور بائی دا وے گرامر کی بات ہے, بسم اللہ کا اصل میں مطلب ہے اللہ کے نام سے. تو اس میں جو گرامیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا, تو اس کام کے کرنے کا جو ورب ہے وہ ہڈن ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. میننگ اشرعو بسم اللہ, اشرعو کہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں, شروع کرنے لگا ہوں, رائٹ. اسی طرح آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو آپ وہ کام, فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرائیو بسم اللہ, میں اللہ کے نام سے جو ہے میں یہ کام کرنے لگا ہوں, رائٹ. تو یہ تو آن اے سائڈ نوٹ ہی میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا. سو اگر اللہ تعالیٰ یہ بتایا تھے کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے, تو آپ آگے اگر بات کہہ رہا ہوں یا اگر آیت پڑھتے تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی کہ آپ اللہ کے نام سے بات جو ہے شروع کر رہے ہیں. Why did Allah use الرحمن الرحیم؟ اپنی ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. پیرنٹس جنرلی کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نا اچھے نام دیتے ہیں, چندہ ادھر آ جاؤ, میری جان ادھر آ جاؤ, وغیرہ وغیرہ. اور اس سے محبت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. اگر آپ کسی بچے کو لیٹس سے برے ناموں سے پکاریں, ہی ول ریٹیلیٹ, یار یہ کیا نام دے رہا ہے, ہی ول ریپل, رائٹ, پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ کو, اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے. اللہ loves that. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے سارے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کو. Now here's the shortcut. دیکھیں جب بچہ خوش ہوتا ہے, یعنی there is no comparison, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جائے. اور جب آپ اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. there are certain names of Allah سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ وہ نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے. فار انسٹنس یا حی یا قیوم, اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے. اینڈ وی کین ہیو اے ڈفرنٹ کلاس آل ٹوگیدر کہ یا حی, الحی اور القیوم کا کیا مطلب ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے ہمیں وہ موقع ملے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, رائٹ. یا ذا الجلال والاکرام, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کچھ نام ہے جب بندہ پکارتا ہے اس ناموں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, قبول فرماتے ہیں. تو یہاں سے بات یہ سمجھ میں آ گئی, وین یو وانٹ ٹو انووک Allah's name, جب اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے لینا ہے تو اللہ کے صفاتی ناموں کو ایڈ کریں. یا رحمان, یا رحیم, یا عزیز, یا جبار, یا متکبر. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش بھی ہوں گے. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہو میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں. رب الفلق, فلق بیسیکلی اس کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرو گے تو بنتا ہے آئی سیک ریفیوج ان دا لارڈ آف ڈے بریک. یعنی لیٹ می جسٹ میک اٹ ایزی فار یو, جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو آپ عموماً اندھیرا دیکھ رہے ہوتے ہو, اٹس پچ بلیک, نائٹ ہے, اندھیرا ہے. اور جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے ہو یا اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کے اذکار کر رہے ہو یا مسجد میں بیٹھے ہو, آپ کا ذرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے اشراق پڑھ کے ہی نکلنا ہے, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, تو آپ دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ اٹ واز ایز ایف کہ ایک پیج تھا, دیر واز اے پیج, وہ بلیک تھا اور آہستہ نا پیج ٹرن ہو رہا ہے, صبح آ رہی ہے, رائٹ, روشنی آ رہی ہے. تو فلق کا مطلب یہ ہے فالق الاسباح, فالق کا ایک مطلب یہ ہے کہ پھاڑنے والا, الگ کرنے والا. Why did Allah
use these words. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ What is the similarity between رب الفلق، یعنی پہلے اندھیرا تھا یا رات تھی اور اب صبح ہو گئی اجالا ہو گیا. What does your mind say؟ یعنی کیا ریفرنس ہے یا کیا آپ کو سمجھ میں آئی اگر آپ نے یہ آیت یا یہ ترجمہ پہلی دفعہ سنا ہے؟ رائٹ، کہ اللہ ہی ہیں جو یعنی اندھیرے لے کے آتے ہیں اور پھر اندھیروں کے بعد جو ہے نور لے کے آتے ہیں، لائٹ لے کے آتے ہیں. اب دیکھیں نور کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہوپ ہوتی ہے نا، اندھیرے کے بعد ہوپ ہوتی ہے. اور جنرلی آپ یہ نوٹ کریں گے کہ رات کبھی کبھار نا بڑی اسکیری ہو جاتی ہے. رائٹ، آج کل بیکاز آف دیز ہارر موویز بچے تو ڈر رہے ہوتے ہیں، ذرا کچن سے بھی کچھ مووی دیکھ لی، کوئی ایسا ویسا سین دیکھ لیا، کچن میں بھی نہیں جاتے، یا پتہ نہیں سم ہاؤ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، آئی ڈونٹ نو کون بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دس کائنڈ آف تھاٹس کم، یا ایسی چیزیں آتی ہیں. یعنی نائٹ کین بی اسکیری سم ٹائمس. رائٹ، اور جب ہم چور کی بات کرتے ہیں، عموماً جو چور جو واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ یار صبح سویرے، یعنی لوگ جب سویرے جاگے ہوں، لوگوں کے درمیان میں ہم آ کے سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایسا ٹائم دیکھتی ہیں کہ پیپل آر دے آر اسلیپ یا غفلت میں ہیں، تبھی ہم کوئی ایسا موقع دیکھیں گے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. وہ بھی رات کو ہوتا ہے. رات کو ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. چور جب آتا ہے ہو سکتا ہے کہ فزیکل ہارم ہو بندے کو، اچھا جی جو کچھ ہے نکال دو، موبائل دے دو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت کبھی بندہ ذرا فزیکل بھی ہو جائے، تھپڑ مار دے یا اللہ نہ کہہ رہے کچھ اور نقصان پہنچا دے. اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ عموماً لوگ جو پرائیویٹ سنس کرتے ہیں وہ رات کو کرتے ہیں. دیٹ از مچ مور ڈیٹریمنٹل دین دا فرسٹ ون. یعنی پہلے میں تو بات جان چلے گی، ٹھیک ہے جانا تو ویسے بھی ہے، لیکن دوسرے میں کیا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے، آپ کی جو نفس ہے، آپ کی جو سول ہے، اس کو ہارم پہنچ رہا ہے. وی نو دس حدیث جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے ہی گیٹس اے بلیک ڈاٹ، توبہ نے کی اگین اے بلیک ڈاٹ، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آیت تلاوت کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. رائٹ، تو یہ زیادہ مسئلہ ہے. تو یہ سارے کام کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ رات کو ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ عموماً when a person is sick تو ساری رات نا وہ تکلیف میں ہوتا ہے. بٹ I don't know somehow جب فجر کا وقت آ جاتا ہے نا اس کو نیند آ جاتی ہے، اور بڑی پیاری میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار نماز بھی رہ جاتی ہے. سو دس از اے کائنڈ آف ہوپ. یعنی یہ ایک ایسا آپ کو جو ہے نا گرافیکل ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ اس ظلمات یا اندھیرے کے بعد a new page is being turned. It's a kind of hope کہ آپ اس رب کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہو، اس رب کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو جو اپنی خلقت کو ہوپ دیتا ہے. رائٹ، ہوپ سے نوازتا ہے. سو دس واز the brief translation of this ayah. من شر ما خلق. This is ayah number 2. من شر ما خلق. اب انگلش میں وہ ایک بات رہ گئی، میں چاہتا ہوں یہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے. دیکھیں رب کو نا عموماً کبھی کبھار ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لارڈ، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ناانصافی ہے، بالکل بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں رب کے نام کو. تو بہرحال جس رب کی آپ پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں، پناہ میں آنا چاہتے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، ماں کا لفظ اردو میں ہم کرتے ہیں جو، جو اس نے پیدا کیا. رائٹ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر میں جو کو سینونیم یوز کروں ایوری تھنگ یا سب کچھ، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ اس روم میں نا جو کچھ ہے وہ میرا ہے، ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ کہوں اس روم میں سب کچھ میرا ہے، یہ دونوں اسٹیٹمنٹ آلموسٹ برابر ہیں. تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ جو کچھ کو آپ سب کچھ بھی کہہ سکتے ہو. آر وی آل ٹوگیدر؟
سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آپ دس از دا فوڈ فار تھاٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وی ہیو ٹو پونڈر من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے چھوٹا ایٹم بھی پیدا کیا ہوا ہے. ٹائنیسٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ ایٹم ہے آئی تھنک، یا اس سے زیادہ بھی ہے. پروٹون، نیوکلیس، آئی ڈونٹ نو کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہوگی. رائٹ؟ آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو، اور آپ بڑی سے بڑی چیز سوچ لیں. اٹ کوڈ بی اے سونامی، اٹ کوڈ بی اے ٹائفون، اٹ کوڈ بی فلیش فلڈس، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی این ارتھ کویک، بڑے بڑے اسکیل پہ بھی ٹیکسس میں بھی آیا ہے. رائٹ؟ اب کب سے ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے، ایک ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز آپ سوچ لیں. کیا یہ آیت ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ اے پڑھنے والے رک جا، سوچ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ میں ذرا جوڑتا ہوں، بلکہ 2 پوائنٹس انشاءاللہ. نمبر 1، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے. شیطان سب سے بڑا شر ہے. کئی لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، نہ ہوتا تو نہ یہ ساری پرابلم ہوتی. رائٹ؟ اٹ ہیز اے ڈفرنٹ وزڈم، وہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کر لیں گے، بٹ اٹ ہیز اے وزڈم. اللہ تعالیٰ بغیر وزڈم کی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے، بائی دا وے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر لیں. یہ جو اپنا یہ جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا، یہ انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں اس کو ہمیشہ تازہ رکھا کریں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہستی شر کو پیدا کر سکتا ہے اور اس کی پیدا کردہ چیز ہے، کیا وہ ہستی آپ کو اس شر سے بچا نہیں سکتا؟ آف کورس بچا سکتا ہے. اٹ از انڈر ہز کنٹرول، اللہ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. دل تو چاہتا ہے کہ اور بات کریں، لیکن انشاءاللہ ہم آگے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس شر سے آپ جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. غاسق کہتے ہیں کہ رات کا وہ حصہ جو بڑا انٹینس ہوتا ہے، انٹینس اندھیرا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج ڈھل چکا ہوتا ہے، سن لائٹ بالکل ڈیمینش ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. مغرب کے بعد جو ڈفرنٹ اسپیکٹرمز ہیں اندھیرے کے، تھوڑا سا اندھیرا ہوگا، اندھیرا یا جو ڈارکنیس ہے وہ انٹینس ہوتی رہتی ہے، جیسے جیسے جو رات ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے نا. تو آپ اس رات کے اندھیرے سے اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں جو بڑی انٹینس ہوتی ہے. ابھی دیکھیں پرٹیکولر ایک شر ہے جس سے آپ اللہ کی پروٹیکشن طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے وائلڈ بیسٹس ہیں، کچھ جانور ہیں جو اس ٹائم پہ ہی باہر نکل کے نقصان پہنچاتے ہیں یا شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. رائٹ؟ اب اس میں دیکھیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، جن کا مائنڈ سیٹ کرپٹڈ ہے اور وہ یہ ٹائم مختص کرتے ہیں کہ جی ہم نے باہر نکل کے شر پھیلانا ہے. اور شر آپ سوچتے نہیں، I leave it to you, I leave it to your imagination. رائٹ؟ چور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے آ سکتا ہے. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آپ ان جادوگر کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہو جو عقد کہتے ہیں نوٹس، گرا کے اوپر جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں. تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، عربی کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ I'll try to make it easy for you. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، عربک میں نا جب آپ یا تو وربلی سن رہے ہو یا جب آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہو، سننے سے اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے جس کے اینڈ میں آت آتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ورڈ جو ہے یہ لفظ فیمینن ورڈ ہے. مثال کے طور پہ مؤمنات، اینڈ میں آت آیا کہ نہ آیا؟ مسلمات. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو لفظ ہے یہ فیمینن ورڈ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بینات، یہ لفظ فیمینن ہے کہ میسکولن ہے؟ فیمینن ہے. آپ کو میں نے انڈیکیشن بتا دی ہے. رائٹ؟ اب اس آیت میں کیا آیا ہے؟ نفاثات،
پھونکیں مارنے والیاں، یعنی فیمیل میجیشنز کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں نا ڈفرنٹ آف اوپینینس ہیں. کچھ اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پرٹیکولرلی جو فیمیل میجیشنز ہیں، جو یعنی عورتیں جو جادوگر ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں، اور وہ پھونک مارتی ہیں، دے بلو آن دا ناٹس، وہ گروں کے اوپر جو ہے نا پھونکتی ہیں. اور کچھ علماء ہیں، کچھ اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں دونوں شامل ہیں، اس میں میل میجیشنز بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور عقد یعنی عقدہ، اس کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح بھی ایک عقد ہے، عقد یعنی آپ ایک عقد میں آگے، نوٹ میں آگے ہیں. سملرلی عقدہ یہ بھی ایک طریقہ ہے میجک کرنے کا، سحر کرنے کا، کہ بندہ جب کوئی گرا باندھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں نا پھونک رہا ہوتا ہے. اور نفث یہ لفظ ہے عربک کا، نون فا ثا، نفث کا مطلب ہوتا ہے ٹو بلو وداؤٹ موئسچر، یعنی آپ پھونک مار رہے ہیں، یو ناٹ اسپٹنگ، موئسچر نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، آپ نے ویسے تھوک نہیں پھینک رہے، آپ صرف بلو کر رہے ہو. تو یہ بھی جادو کا ایک طریقہ ہے. اور اس سے ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آیا، جادو برحق ہے. There are certain people who don't believe in magic، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قصے کہانی ہے، جادو نہیں ہوتا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جادو برحق ہے. اور ایک قصہ بھی ہے، اوتھینٹک نریشن ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہی یوز ٹو فرگیٹ تھنگس، ان کو نا بھول جاتی تھی چیزیں. اور ایک جوش تھی، اس نے جادو کیا تھا، ایک ڈول نما میں نا اس نے 11 نوٹس، 11 گرے باندھے تھے اور اس نے نا دفن کر دیا تھا اس ڈول کو. اب کوئکلی اگر آپ دیکھ لیں ان دو صورتوں کی طرف، how many آیات are there in these two surahs؟ 11 آیات ہیں، اور اس عورت نے بھی 11 گرے باندھی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا، یعنی وہی نازل ہوئی، تو جیسے جیسے وہ آیت پڑھی جاتی تو وہ نوٹ جو ہے نا، وہ جادو جو ہے نا وہ ان لاک ہوتا رہا، رائٹ. تو اس طرح جادو جو ہے ختم ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو برحق ہے. اور ہمارے دین نے ہمیں ٹوٹکا بھی بتا دیا. اصل میں ٹوٹکا یہ ہے کرنے والا، یہ ہیں ٹوٹکے کرنے والے، جسٹ ٹو ہینگ اراؤنڈ سم تھنگ، کہ کوئی چیز ہینگ کر لی، کوئی لٹکا لی کہ جی یہ چیز مجھے بچا لے گی. دس از ناٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف دین، یہ دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس حاسد کے شر سے بندہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جب وہ حسد کرے. رائٹ. Now quickly before you wind up، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت میں بندہ کچھ پرٹیکولر چیزیں ہیں یا پرٹیکولر شرور ہے، شر ہے، جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کر رہا ہوتا ہے. Let us try to recall inshallah one by one. The first ayah was قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ نے رب فلق کی پناہ مانگی. کس سے مانگی؟ من شر ما خلق، which is very powerful. ہر اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کریٹ کیا ہے. رائٹ. دس از ون آف دا شر. واٹ از دا سیکنڈ ون؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، آپ اس اندھیرے سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو بہت انٹینس ہوتا ہے، انٹینس ڈارکنیس. واٹ از دا تھرڈ ون؟ آپ جادو ٹونے سے بھی جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہو. نمبر 4، آپ حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہو. اینڈ الحمدللہ بائی اسٹڈنگ دیز آیات، جو صورت ہم نے پڑھی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، انشاءاللہ سورہ ناس اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے، اللہ کو کوئی اوور کم نہیں کر سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کیا آیت ہے؟ لا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. اور یہ بھی ذرا بتائیے گا، لا يُطْعَمُ ولا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ سب
کو خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی رزق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الصمد ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't need anyone or anything۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کی۔ تو جب بندہ سورہ فلق ریسائٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، which is the plus point، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ بندہ اپنے رب سے اپنا ریلیشن اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم وین یو ریسائٹ سورہ الفلق، ریڈ اٹ وتھ کنوکشن، یعنی اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for all of us. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu feekum wa jazakum Allahu khayra.